تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح دینداری، نمبر 2 مالداری اور رشتہ داری، حسن و جمال۔ اب آپ اور میں اپنے دل و دماغ پہ ذرا تصور کریں، ہم ان 4 چیزوں میں کس چیز کو تلاش کرتے ہیں؟ ہم تو یا رشتہ داری کو دیکھیں گے، یا حسن و جمال کو دیکھیں گے، یا ہم مالداری کو دیکھیں گے۔ دینداری ہم نہیں دیکھتے، وہ بیٹا وہ لڑکا نمازی ہے یا نہیں، کم از کم 5 وقت نماز ٹھیک ہے، حافظ نہیں ہے، عالم نہیں ہے، تبلیغی جماعت سے منسلک ہے یا نہیں، 5 وقت نماز پڑھتا ہے یا نہیں، یہ چیزیں ہم نہیں دیکھیں گے۔ بس رشتہ داری ہو، حسب نسب ہو، کس قبیلے کا ہے، کس خاندان کا ہے، کس برادری کا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہم وقال تعالی فی مقام آخر یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا سم اترا سوتے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، اور قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیہ گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تلک، وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ میرے واجب الاحترام قابل احترام دوستو، ساتھیو، بزرگوں، قرآن پاک کی جو آیت اور ذخیرہ احادیث میں سے جو حدیث پاک تلاوت کی گئی ہے، خلاق عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات، خالق ارض و سماوات، قرآن و سنت کے مطابق کہنے کی، قرآن و سنت کے مطابق عملی زندگی بسر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے پیغمبر سید الانبیاء، افضل الانبیاء، اکرم الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، خیر الانبیاء، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے لیے رہنمائی بنا کر بھیجا ہے، ساری کائنات کے لیے آپ کو مقتدا، پیشوا، امام، رہنما بنا کر اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا پیغمبر آپ کہہ دیجئے میں تم سب کے لیے نبی، رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ جہاں جہاں تک رب کی ربوبیت ہے وہاں وہاں تک میری نبوت ہے،
جہاں جہاں تک خدا کی خدائیت ہے وہاں وہاں تک مصطفیٰ کریم کی مصطفائی ہے۔ اگر وہ رب العالمین ہے تو میں رحمت للعالمین ہوں۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، میں سارے جہانوں کا رب ہوں۔ اور پیغمبر کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ ساری کائنات کے لیے، سارے ارض و سما کے لیے، سارے عالمین کے لیے، جہانوں کے لیے مجسمہ رحمت کا پیکر بنا کر مبعوث کیے گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم موت، زندگی اور موت تک، آنکھ کھلنے سے رات سونے تک، 1 سیکنڈ سے 24 گھنٹے تک انسان کی ساری زندگی پر مشتمل تمام معاملات کی نبی علیہ السلام کامل رہنمائی فرما کر جا چکے ہیں۔ آپ کی ایک ایک ادا میں، ایک ایک شعبے میں، ایک ایک سنت پہ اس امت کے لیے رہنمائی ملتی ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں یوں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ مومنوں، مسلمانوں، اہل ایمانوں، یہ بات یاد رکھ لو، نبی کی زندگی، نبی کا اسوہ حسنہ، نبی کا حیات طیبہ، آپ کی زندگی تم سب کے لیے مشعل راہ ہے، تم سب کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ جو اس کی اتباع اور پیروی کرے گا وہ دونوں جہانوں میں کامیاب اور کامیاب ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے کامل رہنمائی فرمائی، اس انسان کو انسانیت کا درس دیا ہے، اس کے اخلاق کو شائستہ اور پاکیزہ بنایا ہے، اور اس کے معاشرے کو، اس کی سوسائٹی کو اور اس کے ماحول کو ہر اعتبار سے پاک ماحول اور پاکیزہ ماحول بنایا ہے۔ اس انسان کے اخلاق کو پاکیزہ بنایا ہے، اس انسان کے رہن سہن کو پاکیزہ تعلیم سے روشناس کروایا ہے، اس کے بود و باش کو، اس کے اٹھنے اور بیٹھنے کو صرف باہر کے معاملات نہیں، نبی علیہ السلام نے گھر کے معاملات اور گھر کی تعلیم بھی اس امت کے گود میں رکھ کر چلے گئے۔ صرف عقائد و خیالات کا درس نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام نے گھر کے معاملات تک بتلا کر گئے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو نبی علیہ السلام کے ہر موڑ پہ کام آنے والی، ہر دکھ درد، رنج غم علم میں ساتھ دینے والی، ہر مصیبتوں کو جھیلنے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جنہوں نے نبی علیہ السلام کی سب سے پہلے سیرت و صورت کو بیان کیا اپنے الفاظوں میں۔ سیرت نگاری جس نے سب سے پہلے کی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 10 رمضان المبارک کو جب ان کا انتقال ہوا، نبی علیہ السلام 4 سال تک کوئی شادی نہیں کی۔ 4 سال گزرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے سوچا، آپ کو فکر لاحق ہوئی کہ کوئی ایسی گھر والی ہو جس کی شروع سے تربیت ہو، جس کو تعلیم کے زیور سے آراستہ خود کیا جائے، جس کو کتاب و سنت کا زیور پہنایا جائے، جس کو گھر کے معاملات، گھر کا رہن سہن، بود و باش، ماحول بنانے کی تعلیم دی جائے۔ ایسی فکر نبی علیہ السلام کو لاحق ہوئی۔ پھر نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے جبریل امین کو بھیج کر تصویر دکھائی گئی، اور وہ تصویر ام المؤمنین صدیقہ کائنات، صدیقہ بنت صدیق، جسے ہم طاہرہ کہتے ہیں، منزہ کہتے ہیں، مبرہ کہتے ہیں، راکعہ کہتے ہیں، ساجدہ کہتے ہیں، صالحہ کہتے ہیں، تقیہ کہتے ہیں، نقیہ کہتے ہیں، جسے ہم
راکعہ کہتے ہیں، ساجدہ کہتے ہیں، صالحہ کہتے ہیں، عابدہ کہتے ہیں، زاہدہ کہتے ہیں، عالمہ کہتے ہیں، قاریہ کہتے ہیں، حافظہ کہتے ہیں۔ وہ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، پھر ان سے نبی علیہ السلام نے شادی کی۔ شوال کا مہینہ تھا، یہ جو مہینہ چل رہا ہے شوال کا مہینہ، 3 شوال نبی علیہ السلام نے ہجرت سے پہلے ان سے نکاح فرمایا، اور مئی کا مہینہ تھا۔ یہ مئی کا مہینہ بھی اتفاقاً جو چل رہا ہے شوال کے مہینے میں، اسی مہینے میں شوال کے مہینے میں نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ آپ کی عمر اس وقت 6 سال تھی اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی ہے۔ بعض حیران ہو جاتے ہیں، دل و دماغ کے جو مریض ہیں انہیں ایک فکر لاحق ہو جاتی، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ عرب کی گرمی تھی، آب و ہوا وہ گرم تھے، اور اسی طریقے سے ان میں جو کھانا غذا وہ بغیر کسی ملاوٹ کے وہ کھانا ہوا کرتا تھا، اور اس وقت 9 سال جیسے اس زمانہ ہم 15 اور 16 سال کے لڑکوں کو لیتے ہیں یا بچیوں کو لیتے ہیں، تو اتنی عمر تھی، اور والدہ خود دے کر آئی، اور والدہ خود سمجھتی ہے کہ میری بچی اس قابل ہو گئی ہے، وہ ایک شوہر کو کس طریقے سے سمجھتی ہے اور اس کے حقوق کو کس طرح نبھائے گی اور اس کی ضروریات کو کس طرح یہ پورا کرے گی، والدہ والد سے زیادہ سمجھتی ہے۔ بہرحال اس پر علماء نے کافی جوابات دیے ہیں، وہ دل اور دماغ کے جو مریض ہیں انہیں جوابات پھر بھی سمجھ میں نہیں آتے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پورے صحابہ اور صحابیات میں بہت بڑا ان کا ایک مقام ہے حدیث کو جمع کرنے میں۔ نبی علیہ السلام سے حدیث سن کر اس حدیث کو یاد کرنے والے، یعنی ذخیرہ احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ، بہت بڑا حصہ ان کے پاس تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام پہلے، انہوں نے بہت زیادہ روایت اور نبی علیہ السلام سے حدیثیں یاد کی، اور اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد صحابہ اور صحابیات میں جن کے پاس سب سے زیادہ احادیث کا ذخیرہ تھا وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ ان کو ام المؤمنین کا لقب ملا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ نور پر 18 آیات ان کی عزت پر، ناموس پر، آبرو پر اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے کہ عائشہ ہر اعتبار سے پاک اور صاف ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، عائشہ ہر اعتبار سے پاک اور صاف ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، شوال کے مہینے میں ان کی شادی ہوئی ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ تو یہ شادی جو ہے عموماً اس مہینے کے اندر مسلمانوں میں ایک شوق اور رغبت پائی جاتی ہے، اور اس مہینے میں وہ شوق در شوق کے ساتھ اور جوق در جوق کے ساتھ شادیوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور اس کائنات میں بھی اگر آپ دیکھیں گے سب سے پہلے یہی رشتہ ہے، ماں باپ کا رشتہ بعد میں، اولاد ہونے کے بعد پھر ماں باپ ہے نا۔ اولاد سے پہلے تو یہ میاں بیوی ہے، خاوند ہے، بیوی ہے۔ اور قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء۔ اور پہلے پارے میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، فرشتوں سے پوچھا، مشورہ لیا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ آپ ان لوگوں کو بنانا چاہ رہے ہیں جن کے اندر فساد ہی فساد ہوگا۔ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ اللہ نے فرمایا تھا میں زمین پر اپنا نائب، اپنا جانشین، اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، تو تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا جب انہوں نے مادہ دیکھا، انسان کی تخلیق کا جو مادہ ہے، آگ، ہوا، مٹی اور پانی، ان چیزوں کی خاصیت فرشتے خوبیاں جانتے تھے کہ آگ کا غلبہ ہو تو غصے والا ہوگا، اور پانی کا غلبہ ہو تو اس کے اندر تکبر اور غرور ہوگا، ہوا ہو تو پھر اور زیادہ نخوت اس کے اندر ہوگی۔ تو وہ فرشتے یہ ساری چیزیں خوبیاں جانتے تھے، اور انہوں نے اعتراض کیا، سوال کیا، تو اللہ نے ایک ہی جواب دیا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔
غرض آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی، پیدائش ہو گئی. آدم علیہ السلام تھوڑا سا تنہائی محسوس کرنے لگے اور ایک خوف سا آنے لگا کہ کوئی ہے نہیں، میں اکیلا ہوں. اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو ان کے بائیں پسلی سے پیدا فرمایا. یہ دیکھ کر خوش ہو گئے اور ان کو تھوڑی انسیت اور محبت آئی. اور الغرض اللہ نے فرمایا کہ یہ جو تم ان کے قریب ویسے نہیں جا سکتے، پہلے حق مہر ادا کرنا پڑے گا. اور کتابوں میں نے دیکھا جو وہ حق مہر کیا تھا، وہ حق مہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا تھا. اسی کو مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ یوں کہہ گئے کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، ذات مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. اور اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی شفقت تخیل سے بھی ماورا. جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا. اور حشر کا غم ہو مجھے قاسم کس لیے، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ. ارے جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. انہوں نے ایسے ہی نہیں کہا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. آدم ابھی پیدا ہوئے، حق مہر ادا کرنا ہے، کہا درود پاک پڑھو میرے پیغمبر پر. درود پاک حق مہر تھا. پھر آدم علیہ السلام دنیا سے جا رہے، اپنے بیٹ شیش کو بلوایا، بیٹے کو، اور کہا کہ بیٹا جب اللہ سے کوئی دعا کرنی ہو تو یاد رکھنا، دعا قبول نہ ہو تو پیارے آقا مدنی کریم پر درود بھیجنا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا. انہوں نے کہا یہ کون ہے آپ سے پہلے؟ کہا کہ میں نے جنت کے محلات میں دیکھا، اس کا نام خدا کے ساتھ تھا. میں نے حور و غلمان کی پیشانیوں میں دیکھا، نام خدا کے ساتھ اس کا نام تھا. میں نے وہاں کے دریاؤں نہروں کی چولانی میں دیکھا تو نام اللہ کے ساتھ نام مصطفیٰ تھا. میں نے درخت کے پتوں پہ دیکھا تو نام خدا کے ساتھ نام مصطفیٰ تھا. اتنی اونچی ہستی اور اتنا اونچا پیغمبر مجھ آپ کو بن مانگے اور بن بولے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، تو اس کی قدر ہو. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، یہ پہلا رشتہ زمین کے اوپر جو ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. اور اس رشتے کے اندر فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ 3 چیزوں کے اندر تاخیر نہ ہو. نمبر 1، نماز کا وقت ہو، فوراً نماز کے لیے اذان ہو گئی، اب ٹال مٹول نہ ہو، نہ کسی سے کہا جائے، نہ اپنے دل و دماغ کو کہا جائے کہ ابھی ٹائم 15 منٹ باقی ہے، 10 منٹ باقی ہے، 5 منٹ باقی ہے. بلکہ نماز کا وقت ہے، فوراً نماز کے لیے حاضر ہو جائے. اسی طرح جنازہ کا وقت داخل ہے، جنازہ آ چکا ہے. اب علماء فرماتے ہیں اگر نماز فرض جماعت ہے تو جماعت پڑھ لی جائے، اس کے ساتھ سنت کو پڑھ لیں، لیکن سنت کے ساتھ جو نوافل وغیرہ ہے اس کو بعد میں پڑھ لیں. اب میت کا پورا حق ہے کہ میت کے لیے اس کا جنازہ پڑھے اور اس کو آخری آرام کا احترام کے ساتھ اس کو پہنچایا جائے. تو نماز جنازہ کا وقت ہو تو اس کو فوراً وقت پر پڑھنے کی کوشش ہو. اب جمعے والے دن آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ جمعے کی نماز تک انتظار کرتے، تاخیر کرتے. مثلاً کسی کی میت ہو گئی 9-10 بجے یا فجر کے بعد صبح کے وقت میت ہو گئی، اب وہ انتظار کریں گے، حالانکہ نہا نلا دھلا کر غسل دے کر کفن دے کر سب تیار، 10 بجے تک ان کو لٹا کر رکھیں اور اس نیت کے ساتھ کہ جمعے کا وقت ہوگا، اجتماع ہوگا، لوگ آئیں گے اور اس میں پھر میت کی نماز جنازہ ہوگی تو بہت اچھا ہو جائے گا. یہ ایک لحاظ سے میت کے ساتھ بے وفائی اور غداری ہوتی ہے، کیونکہ جمعے کی جو فضیلت ہے قرآن کریم میں آپ سورۃ الجمعہ دیکھیں گے، کوئی ہفتوں میں کسی نام پر اللہ نے سورت نہیں اتاری. سورۃ الجمعہ اس کی بڑی فضیلت ہے، فرمائے سورۃ الجمعہ اللہ نے اتاری. اب جمعے کی جو فضیلت ہے وہ نماز سے پہلے، جمعے کی نماز سے پہلے. اب ہم کیا کرتے؟ میت کے ساتھ غداری کرتے، بے وفائی کرتے، اس کو جمعے کی فضیلت سے محروم کر دیتے کہ نماز ہوگی پھر جنازہ ہوگا.
اب وہ ساری فضیلت سے وہ میت بیچارہ محروم ہو جاتا ہے. تو کوشش یہ ہو کہ 10 بجے 11 بجے جیسی اس کی میت تیار ہو جائے تو فوراً اس کا جنازہ پڑھا لیا جائے تاکہ یہ وقت پر جائے اور جو جمعے کے دن انتقال ہونے کی جو فضیلت اور بشارت ہے اسے حاصل ہو جائے. اب ہم ساری بشارتوں کو اس سے محروم کروا دیتے ہیں. تو فرمائیں کہ نماز کا وقت داخل ہو تو نماز فوراً پڑھ لیں. جنازہ وقت پر ہے فوراً اس کو ادا کر لیں. تیسرے نمبر فرمائیں کہ اگر برابری کا کفو کا رشتہ مل جائے تو فوراً اس پہ دیر نہ کریں. عموماً رشتہ داری میں بھی 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح دینداری، نمبر 2 مالداری، اور رشتہ داری حسن و جمال. اب آپ اور میں اپنے دل و دماغ پہ ذرا تصور کریں ہم ان 4 چیزوں میں کس چیز کو تلاش کرتے ہیں. ہم تو یا رشتہ داری کو دیکھیں گے، یا حسن و جمال کو دیکھیں گے، یا ہم مالداری کو دیکھیں گے. دینداری ہم نہیں دیکھتے. وہ بیٹا وہ لڑکا نمازی ہے یا نہیں، کم از کم 5 وقت نماز، ٹھیک ہے حافظ نہیں ہے عالم نہیں ہے، تبلیغی جماعت سے منسلک ہے یا نہیں، 5 وقت نماز پڑھتا ہے یا نہیں، یہ چیزیں ہم نہیں دیکھیں گے. بس رشتہ داری ہو، حسب نسب ہو، کس قبیلے کا ہے، کس خاندان کا ہے، کس برادری کا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے. اور دوسرے نمبر پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ دیندار مالدار ہے یا نہیں. یہ 3 چیزیں رشتہ داری، مالداری، ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں. لیکن حسن و جمال دیکھتے ہیں، خوبصورتی دیکھتے ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے کہ وہ دیندار ہے بھی یا نہیں، آنے والی نسلوں پہ وہ دین کی محنت کرے گا یا نہیں. اب ہم ایک مجلس میں تھے، باقاعدہ لڑکے سے پوچھا گیا، ویسے تو حافظ عالم نہیں ہے، بھائی آپ نماز پڑھتے ہو؟ کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں. کوئی مجلس پہ کوئی کسی کے سر پر بل تک نہیں آیا، کوئی مسئلہ نہیں، کچھ نہیں ہوتا. نماز پڑھے نہ پڑھے تو مولویوں کا کام ہے، یہ تو تبلیغی والوں کا کام ہے، وہ نماز پڑھیں، آپ کا کام نہیں ہے. کوئی سر پر اور کسی کی پیشانی پہ بل تک نہیں آیا، سب نے اس بات کو نظر انداز کر دیا، کبھی کبھی پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے کوئی مجلس میں یہ کہہ دیتا، ٹھیک ہے آپ کبھی کبھی پڑھتے ہو، لیکن آج سے یہ عہد کر لو، وعدہ نہ کرو لیکن یہ عزم کر لو، نیک ارادہ کر لو کہ میں آج سے رشتہ پکا ہونے سے 5 وقت کی نماز پڑھوں گا. کوئی بری چیز نہیں ہے، اچھی چیز ہے، اسی کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. تو اصل دینداری ہے، اس کو ہم دیکھتے نہیں، بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں. تو 4 چیزیں ان میں ہم ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن دینداری کو ہم بالکل یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں، جو کہ اصل ہی چیز کی ضرورت ہے تاکہ آنے والی جو میری نسلیں ہیں وہ صدقہ جاریہ بن سکے. میں قبر پہ لیٹا رہوں تو اس کی نیکیاں، اعمال کا ذخیرہ مجھ تک پہنچے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور برکت کے موسلا دار بارشیں مجھ پر ہو سکے. شادیوں کے اندر جو عموماً آپ دیکھیں، بالکل نبی علیہ السلام نے جو فرمایا ان اعظم النکاح برکہ، سب سے بہترین نکاح برکت والا جس میں خرچہ کم ہو، یعنی فضول خرچی نہ ہو. اب ایک مجھے کہنے لگا کہ بھئی لائٹیں اگر ہم نہیں کریں گے اور مہندی کے لیے یہ ساری چیزیں نہیں کریں گے، لوگ ہمیں تانا دیں گے. کس چیز کا؟ کہ یہ کنجوسی کر رہے ہیں، پیسہ بچا رہے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. اب لوگوں کو ہم خوش کر رہے ہیں، محلے والے کو خوش کر رہے ہیں، رب اور رسول کو ہم ناراض کر رہے ہیں. کہ اصل شادی کے اندر ہے کیا؟ 3 نقطہ ہٹا دے ساتھیوں. نبی علیہ السلام یہی فرما رہے ہیں. جس طرح نماز ہے، یہ نماز کے لیے کتنا اہتمام ہوتا ہے، کپڑا پاک ہو، جگہ پاک ہو، وضو کے ساتھ ہو، پھر قبلہ کی طرف منہ ہو، ساری چیزیں دیکھتے ہیں. لیکن نکاح کے لیے ایسی کوئی شرطیں نہیں ہیں. نکاح کے لیے کوئی شرطیں نہیں ہیں. دن ہو، رات ہو، ہفتہ ہو، مہینہ ہو، زوال کا ٹائم ہو، غیر زوال کا ٹائم ہو، کوئی اس کے لیے پابندی نہیں ہے. نئی گھڑی پہنے نہ پہنے نکاح ہو جائے گا، نیا کپڑا آپ پہنے نہ پہنے، صحرا باندھے نہ باندھے، نکاح ہو جائے گا انتہائی سادگی کے ساتھ. کوئی خرچہ نہیں ہے، صرف بس 2 بولے اور 2 گواہ اور حق مہر ہے. اس کے علاوہ اور چھوارے اور خطبہ یہ بھی مسنون عمل ہے. جو واجب اور فرض ہے کہ وہ ایجاب و قبول ہو اور گواہ موجود ہو، حق مہر متعین ہو. بس باقی اس کے علاوہ جو ہے ہم شادیوں میں جو رسومات کرتے ہیں، ہم منگنی کریں گے، ان کی بات طے کریں گے.
اب منگنی میں بھی یہ ہوتا ہے پورا 2-2 سال اس پر رہ جاتے ہیں، رخصتی نہیں ہو رہی، نکاح نہیں ہو رہا، پھر ہر عید پہ عیدی دینا پڑتا ہے، کھانا کھلانا پڑتا ہے۔ اب اگر وہ دوسرا فریق پورے معیار پر نہ اترے، مثلا عیدی اس نے صحیح سے نہیں دی اور اسی طریقے سے کھانا صحیح نہیں کھلایا، ہمارے معیار پر پورا نہیں اترا، تو پھر وہ منگنی توڑ دیتے۔ یہ منگنی پھر دن تاریخ متعین کرتے ہیں، چاول، پیلے چاول، وہ اہتمام کے ساتھ، پھر 500 افراد کا کھانا ہو رہا ہے، اس کے لیے دن تاریخ کو بڑے اہتمام کے ساتھ اجتماعات اور تقریبات قائم کرتے ہیں۔ تو یعنی ہم ایک لحاظ سے دیکھیں اپنے اوپر خود ازدحام مسلط کر رہے ہیں۔ شادی بالکل سادی ہے، کوئی اس کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے اندر جو ہے دودھ پلائی، منہ دکھائی، اور اسی طریقے سے سرما لگائی، گھٹنا پکڑوائی اور راستہ رکوائی، گیٹ پاس رکوائی، اور اسی طریقے سے دودھ پلوائی، چپل چرائی، یہ ساری چیزیں اپنی طرف سے ہم نے اس چیزوں کے اندر شادی کے رسومات پہ اسلامی تعلیمات کے اندر ہم نے ان چیزوں کو جگہ دی ہے، جبکہ یہ ساری چیزیں ہندوانہ رسم ہے، ہندو سے یہ ساری چیزیں لی گئی، یہاں تک کہ برات کا تصور بھی شریعت پہ نہیں ہے۔ آپ کے قریب میں فقیہ العصر مجدد ملت حضرت مولانا مفتی رشید صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کی آپ زندگی دیکھ لیں، برات پہ کہتے ہیں 3 سے 5 افراد گئے ہیں، 3 سے 5 افراد ان کی برات پہ، شادی پہ، اور پھر ان کے آنے والے لوگوں میں بھی انہوں نے یہ وصیت کی اسی طرح برات ہونی چاہیے۔ ہم جو بڑے اہتمام کے ساتھ، باقاعدہ اہتمام کے ساتھ کہ اتنے افراد آنے چاہیے، میرے اتنے افراد آئیں گے، پھر اس میں اللہ گلہ اور لڑائیاں اور جھگڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی آپ کے اتنے افراد کیوں آئیں گے۔ تو یہ ایک لحاظ سے ہندوانہ کلچر تھا، ہندوانہ رسم تھا کہ ہندوستان میں جب مسلمان ایک ساتھ رہتے تھے ہندوؤں کے ساتھ، تو مسلمان جب اپنی بارات لے کر جاتے تھے، راستے میں ڈاکو اور چور ہوتے تھے، وہ لوٹ لیتے تھے اکیلا دیکھ کر، دلہا اور دلہن جا رہے ان کے زیورات۔ تو انہوں نے یہ بات طے کی ہر گھر سے ایک ایک فرد کو ہم لیں گے اور بارات کی شکل میں ہم دلہا اور دلہن کو ان کے گھر تک رخصت کر کے آئیں گے، تاکہ ڈاکو اور چوروں سے حفاظت رہے۔ وہ ایک ضرورت تھی، امن نہیں تھا، اس لیے وہ رواج تھا، لیکن اب تو ہر اعتبار سے امن ہے۔ لیکن اگر اب دیکھیں تو اب تو امن بھی نہیں ہے، اب تو میرے خیال سے وہ رسم بھی اٹھانی پڑے گی، چونکہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، کوئی محفوظ نہیں ہے ڈاکوؤں سے، یہاں تک کہ جوڑے محفوظ نہیں ہیں۔ جوڑے، شوہر اور بیوی اے ٹی ایم سے کارڈ پیسے نکالنے کے لیے گئے تو وہاں اے ٹی ایم کے اندر وہ داخل ہو گئے اور انہوں نے عورت کی بدتمیزی کی، اور وہاں سے ان دونوں سے نقدی پیسے، زیورات، بندے، انگوٹھی، وہ سب لے کر نکل گئے۔ باقاعدہ اس کی تصویر آئی ہے ویڈیو میں، شکل واضح ہے، یہ نادرہ والے تصویر نہیں نکال سکتے، دلوں کے اندر سے چوہوں کو باہر نکال دیتے، لیکن ایک ایک تصویر باقاعدہ طور پر ان کے پاس محفوظ ہے، ساری چیزیں محفوظ ہیں۔ اس کے باوجود، معلوم ہونے کے باوجود، ایک ڈاکو ابھی تک گرفتار نہیں ہوا، اور جن کو پکڑ لیتے ہیں ہم اور آپ بڑے اچھل کر نعرہ لگاتے ہیں ان کی حمایت پہ، محافظوں کے کارنامے پر، خدمات پر، کہ انہوں نے ڈاکوؤں کو گرفتار کیا، پاؤں پہ گولی ماری ہے، جبکہ کہیں اور مارنا چاہیے تھا تاکہ وہ زندہ ہی نہ رہے۔ کتنے کا مسلمانوں کا خون کیا ہے، ایک بوڑھا بیچارہ کمزور سا بائک سے اترا بھی نہیں اور اس سے پیسے مانگا، اس نے انکار کیا، اس نے شاید سمجھا اس بزرگ صاحب نے کہ میری سفید ریش ہے، اللہ بھی حیا کرتا ہے، یہ ڈاکو لوگ شاید مجھ سے حیا کر لیں، لیکن وہ حیا نہیں کیا، وہ جو بائک پر بیٹھا ہوا تھا اس سے پستول لے کر اس بابا کو اس نے فائر کیا، اور وہی انہوں نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ یہ کس کی خاطر پہ لکھا جائے گا؟ حضرت فاروق اعظم نے تو یہ کہا تھا کہ میں دجلہ فرات پہ کتا بھوکا پیاسا مر جائے گا، کل عمر سے اس کی پوچھ تاچھ ہوگی، عمر سے پوچھا جائے گا کیسے وہ خوف خدا رکھنے والے وہ لوگ تھے۔ آج یہ خوف خدا کہاں ہے؟ یہ ہم کس کے گریبان میں اور کھاتے پہ یہ ڈالیں کہ جو امن کو تہ و بالا کر چکے ہم پریشان ہیں، لیکن اب یہ پریشانی ایک اور ڈال دی گئی اور سونپ دی گئی۔ جب تک قانون حرکت پہ نہیں آئے گا، سب قانون ان کے پاس بنا ہوا ہے، لیکن یہ سارے قانون چند ٹکوں اور پیسوں کے عوض میں بک جایا کرتے ہیں۔
یہ سارے قانون ایک پیسے کے ٹکے پہ یہ لوگ بیچ ڈالتے ہیں. انسانی جان کی کوئی قیمت ان کے ہاں نہیں ہے. تو اگر وہ رسم دیکھا جائے جو ڈاکو اور چوروں کا، تو شاید پھر وہ رسم دوبارہ اٹھانی پڑے گی بارات والی، کہ ہر گھر سے ایک فرد ہو اور بارات کو اس شکل پہ چھوڑا جائے تاکہ کوئی ڈاکو ان پر حملہ آور نہ ہو. تو یہ ایک رسم ہے جس پہ شریعت پہ کوئی اس کا تصور نہیں ہے بارات کا. مائیوں پر بٹھاتے ہیں عورتوں کو، بیٹیوں کو، اور پھر مزے کی بات ہے وہ اپنے محارم والوں سے، یعنی جن سے پردہ نہیں ہے ان سے بھی پردہ کروا رہے. شریعت میں اس پہ بھی کوئی اصل موجود نہیں ہے. شریعت نے ایسی رسومات کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کی. یہ غلط رسومات ہے اور تصور پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کا اسلام سے کوئی دور تک کا بھی ان کا تعلق نہیں ہے. اصل تقریب ہے جو نکاح کا مبارک عمل، اور اس مبارک عمل کے اندر جو حق مہر باندھا جاتا ہے اس پہ آ کے ہم تھوڑا سا نرم پڑ جاتے ہیں. کیوں؟ اب دوسروں کی بیٹی کو دینا ہے 500 روپے، ایک نے کہا 32 روپے. اب یہ عجیب بات تھی، کہ بھی دیا 32 روپے اور 500 روپے. 500 روپے اور 32 روپے کوئی حق مہر ہے ہی نہیں. حق مہر جو ہے شرعی حق مہر، بعض کہتے ہیں مہر فاطمی لکھواؤ، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے لکھوائیں گے، لیکن آپ نے بھی جب کسی کی بیٹی لی تھی تو آپ نے کتنا لکھوایا تھا؟ ٹھیک ہے جس زمانے میں لیا تھا اس کا پیسے ابھی لگائیں، اتنا ہی ہم حق مہر دیں گے. تو حق مہر جو ہے وہ شرعی جو ہے وہ 4 قسم ہے. نمبر 1 مہر عقل، یعنی 10 درہم سے کم حق مہر نہیں ہے. 10 درہم یوں سمجھ لیں کہ 2 تولہ 7 ماشا چاندی، اور اگر اس کو گرام کے حساب سے لیتے ہیں تو 30 گرام ہے. 30 گرام 618 ملی گرام، یہ حق مہر ہے کم سے کم، اس سے کم حق مہر نہیں ہے. دوسرے نمبر پر حق مہر مثلی ہے. مہر مثلی کہتے ہیں لڑکی کے باپ کے خاندان میں جو مالدار حیثیت کے اور عزت والے، شرف والے، ان میں جو حق مہر باندھا جاتا ہے وہ حق مہر. اگر نکاح کے وقت حق مہر نہیں باندھا گیا اور بعد میں یاد آیا تو مہر مثلی ادا کرنا پڑے گا. مہر مثل کہتے ہیں لڑکی کے باپ کے خاندان کے مالدار اور شرافا لوگ جنہوں نے حق مہر باندھا ہے وہ حق مہر یہاں پر طے ہوگا. تیسرے نمبر پر فرمائیں کہ مہر مسمہ. مہر مسمہ کہتے ہیں دونوں فریق جس پر راضی ہو جائے. بھائی ہم 10,000 باندھیں گے، 50,000 باندھیں گے، 1 لاکھ باندھیں گے، اتنا بھی نہ ہو جس سے لڑکی کی انسلٹ ہو. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب مدث اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنا حق مہر نہ باندھا جائے جس سے لڑکی اپنی سہیلی کو جب بتائے تو اس کی انسلٹ نہ ہو. یار تمہارا اتنا حق مہر ہے، 500 روپے، 1000 روپے، یہ کوئی حق مہر ہے؟ اس سے تو انڈے دینے والی مرغی بھی نہیں آتی اتوار بازار سے. تو اس طرح کی باتیں وہ سننے کو نہ ملے. کم از کم وہ فخری انداز میں بول سکے 50,000 میرا حق مہر ہے، 1 لاکھ میرا حق مہر ہے، 1.5 لاکھ میرا حق مہر ہے. تو مہر مسمہ دونوں فریق جس پر ایگری ہو جائے، معاہدہ کر لیں، بس مسمہ ہے. لیکن وہاں پہ بھی یہی بات ہو کہ وہ 10 درہم سے کم حق مہر نہ باندھیں. چوتھے نمبر پر مہر فاطمی ہے. نبی علیہ السلام نے تمام ازواج اور بنات، بیٹیوں کا اور زوجہ محترمات کا جو حق مہر باندھا وہ یہی ہے، 500 درہم. اور سب سے زیادہ جو حق مہر تھا وہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4000 درہم، اور ایک روایت میں 4000 دینار. لیکن وہ نبی علیہ السلام نے ادا نہیں کیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے نجاشی بادشاہ نے اس مہر کو ادا کیا ہے، 4000 درہم یا 4000 دینار. تو مہر فاطمی جو ہے وہ تقریباً 12.5 اوقیہ بنتے ہیں. 12.5 اوقیہ چاندی. 12.5 اوقیہ چاندی کہتے ہیں، 1 اوقیہ 40 درہم کو کہتے ہیں. تو اس حساب سے اگر لگائیں گے تو 500 درہم بنتے ہیں. اور 500 درہم کو اگر آپ گرام کے حساب سے دیکھتے ہیں، گرام کہ 1 کلو 530 گرام اور 9 ملی گرام، یہ تقریباً جو ہے اس کے حساب گرام کے حساب سے بنتے ہیں، یعنی 131 تولہ اور 3 ماشا چاندی. یہ حق مہر ہے. اس کا تولہ حساب لگا لیا جائے اور جتنی رقم بنتی ہے بصورت زیور، سونا یا چاندی یا نقدی پیسے کے عوض میں حق مہر ادا کر رہا ہوں تو یہ حق مہر شرعی ہی ہوگا.
تو یہ چور قسم جو ہے یہ حق مہر ہے. پھر جہیز کا ایک رواج ہے. جہیز جو ہے وہ بقدر حیثیت ہو, جتنی توفیق آپ دیتے, مطالبہ نہ ہو, نام و نمود نہ ہو, شہرت نہ ہو, دکھلاوا نہ ہو. اب بعض وہ لے کر آ جاتے ہیں. ہم ایک نکاح میں یہاں تک تھے کہ ایک کنگھی نہیں تھی, باقاعدہ وہ نکاح سے پہلے یہ ٹال مٹول کر رہے تھے, جانچ پڑتال کر رہے تھے, حساب کتاب کر رہے تھے, کیا لے کر آئے کیا نہیں لائے. نکاح روک دیا گیا. ایک کنگھی کے لیے وہ واپس گئے مارکیٹ میں اور وہ کنگھی لے کر آئے. کسی نے کہا بعد میں, کہا نہیں پہلے ہو جائے اچھی بات ہے, نقد ہو اچھی بات ہے. وہ نکاح رہا نہیں. 3 ہفتے بعد واپس بلایا اور اس نکاح کو کالعدم قرار دے دیا, ختم کروا دیا گیا. تو ہم کوشش کریں کہ نکاح جو ہے وہ سادگی کے ساتھ ہو اور شادی جو ہے وہ سادگی کے ساتھ ہو. اب جتنے ادھیڑ عمر والے وہ بیچارے اپنی بچیوں کا چہرہ دیکھتے اور اپنا جیب دیکھتے, اپنی تنخواہ اور وظیفہ اور سیلری دیکھتے ہیں, اور وہ دیکھتے ہیں کہ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں, میں اپنی بچیوں کی رخصتی کیسے کرواؤں. یہاں تک کہ ابھی ایک والد ہے, اس نے بیٹی کو رخصت کیا 8-9 لاکھ روپے لگا کر, ابھی وہ قرض سے نکلا نہیں. پھر دوسری بیٹی کو 12 لاکھ روپے, تو قرض پہ قرض لے رہا, وہ قرض ادا نہیں ہوا, تو قرض لے کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں. پھر مختلف آئٹم رکھتے کھانے پہ, 5 قسم کے کھانے. 2 قسم کے رکھ لیں ٹھیک ہے, کوئی چاول نہیں کھاتا تو وہ روٹی کھا لے گا, کے ساتھ میٹھا رکھ لیں, لیکن اس کے علاوہ فضول چیزیں اور رکھتے ہیں. وہ حلوہ ہے, کشمیری چائے ہے, کوفتہ ہے, قورمہ ہے, وہ ساری چیزیں ہیں. پھر وہ سلور والے پیپر پہ وہ بوٹیاں رکھ کے دے رہے ہیں, وہ سارے پارسل کر کے لوگ گھروں پہ لے گئے, صبح ناشتے میں مزہ آئے گا. تو وہ ایک لحاظ سے دکھلاوے کے طور پہ اب اتنا کھلا دے اور اتنا آئٹم رکھ دے, کل ہمیں وہ کھلائے تو وہ کم ہی کھلائے, زیادہ نہ کھلا سکے. ہم 5 آئٹم کھلائیں گے, وہ زیادہ سے زیادہ حیثیت پہ 4 کھلائے گا, 3 کھلائے گا, اس سے اوپر 6 نہیں کھلا سکے گا. یعنی ہم اپنا شہرت دکھانے کے لیے اور نام و نمود اور ایک ناک بچانے کے لیے, عزت برقرار رکھنے کے لیے, یاد رکھنا ہم جتنا بھی کھلا لیں کسی کو, وہ اتنا کھا کے پھر بھی آپ کے خلاف ہی رہے گا, آپ کی تعریف کبھی بھی نہیں کرے گا. وہ کھائے گا 10 کھانے آپ اس کو کھلا دو, لیکن پھر بھی نقص نکالے گا, یہ صحیح نہیں تھا, وہ صحیح نہیں تھا. تو بہتر ہے کہ کچھ نہ کھلا کے آپ کریں, تو اس میں بھلے وہ کچھ بھی کرتا رہے, کچھ بھی بولتا رہے, آپ کی اپنی وظیفہ اور پیسے, وہ شہرت دینی باقی ہے, اس پہ کوئی قدغن نہیں لگا. تو کوشش یہ ہو کہ ہم شادی ایک لحاظ سے جو ہمارے معاشرے کی زینت ہے اور ایک لحاظ سے گھر کو بنانے کے لیے, خاندانی سلسلے کو آباد کرنے کا ایک ذریعہ ہے, تو ہم اس کو قرآن و سنت کے نہج پر کرنے کی کوشش کریں, تاکہ ہماری نسلوں پہ برکتیں رہیں, آنے والی نسلوں پہ ایک دینی اور تربیت اور ہر اعتبار سے برکت کی فضائیں رہیں. آج اگر ہم یہ ساری چیزیں نہیں کریں گے تو آنے والی نسلوں پہ پھر یہ برکتیں اور یہ رحمتیں ہمیں نظر نہیں آئے گی. تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ساری چیزوں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے, اور تمام رسومات کو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کالعدم کرنے کی, جڑ سے اکھیڑنے کی توفیق